سب سے پہلے آپ اپنے کمپیوٹرز پر انٹرنیٹ براؤزر میں kamyabjawan.gov.pk/bank form/new applicant form کو ٹائپ کریں۔ اب آپ کو یہ فارم نظر آئے گا۔ کیا آپ سرکاری ملازم ہیں؟ ہاں یا نہیں میں سے انتخاب کریں۔ کیا آپ پاکستان کے رہائشی ہیں؟ ہاں یا نہیں میں سے انتخاب کریں۔ جس بینک سے آپ کو لون درکار ہے اس کا انتخاب کریں۔ کیا آپ اس منتخب کردہ بینک میں ملازمت کرتے ہیں؟ ہاں یا نہیں میں سے انتخاب کریں۔ کیا آپ سیاسی شخصیت ہیں؟ ہاں یا نہیں میں سے انتخاب کریں۔ آپ نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں یا موجودہ کاروبار کو وسیع کرنا ہے؟ موزوں جواب کا انتخاب کریں۔ واضح رہے کہ سرکاری ملازم، بینک کے ملازم، سیاسی شخصیات اور غیر ممالک میں رہائش پذیر افراد اس اسکیم کے لیے اہل نہیں ہیں۔ اگلا سیکشن آپ کی ذاتی معلومات سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے قومی شناختی کارڈ کے مطابق اپنا پورا نام لکھیں۔ اگلے خانے میں دائیں جانب موجود ایرو کے نشان پر کلک کر کے اپنے جنس کا انتخاب کریں۔ اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر درج کریں۔ اپنے قومی شناختی کارڈ نمبر کی تصدیق کریں۔ اپنے قومی شناختی کارڈ کی تاریخ اجرا درج کریں۔ تاریخ اجرا کو اگلے خانے میں دوبارہ درج کریں۔ اپنی تاریخ پیدائش بمطابق شناختی کارڈ درج کریں۔ تاریخ پیدائش کو اگلے خانے میں دوبارہ درج کریں۔ آپ کے زیر کفالت کتنے افراد ہیں؟ اس خانے میں ان کی تعداد منتخب کریں۔ اس خانے میں آپ اپنی موجودہ ازدواجی حیثیت کا انتخاب کریں گے۔ اس خانے میں والد، شوہر یا پھر کسی سرپرست کا نام درج کریں۔ اگلے خانے میں شوہر، والد یا سرپرست کا شناختی کارڈ نمبر درج کریں۔ اس خانے میں آپ نے اپنے مذہب کا انتخاب کرنا ہے۔ اس خانے میں اگر آپ کسی قسم کی معذوری کا شکار ہیں تو آپشن کا استعمال کرتے ہوئے ہاں یا نہیں کا انتخاب کریں۔ اس خانے میں آپ اپنی موجودہ آمدنی کا ذریعہ درج کریں جو آپ ہر ماہ کماتے ہیں۔ اس خانے میں اپنی اوسطا ماہانہ آمدنی بتائیں۔ اگر آپ کو ماہانہ آمدنی کسی دوسرے ذرائع سے بھی حاصل ہوتی ہے جو اضافی آمدنی کے زمرے میں آتی ہے تو اس خانے میں اس کا ذریعہ درج کریں اور اگلے خانے میں اس اضافی آمدنی کو روپوں میں درج کریں گے۔ کیا آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ ہیں؟ اگر ہاں تو اس کا نام اور اکاؤنٹ نمبر درج کریں۔ یہاں آپ اپنے ذاتی اثاثے درج کریں۔ اس خانے میں آپ اپنا بجلی، ٹیلی فون، گیس یا پانی کسی بھی بل کا صارف نمبر درج کریں۔ اس خانے میں آپ نے اپنا قومی ٹیکس نمبر درج کرنا ہے۔ درج ذیل خانے میں آپ اپنی پاسپورٹ سائز تصویر اپلوڈ کریں گے۔ تصویر اپلوڈ کرتے ہوئے خیال رکھیں تصویر واضح ہو اور سیلفی نہ ہو۔ اس خانے میں آپ نے اپنے قومی شناختی کارڈ کے فرنٹ حصے کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے اور اسی عمل کو دہراتے ہوئے قومی شناختی کارڈ کے پچھلے حصے کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے۔ اس سیکشن میں آپ سے آپ کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ دیے گئے آپشنز میں سے انتخاب کریں۔ اگر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی تکنیکی تعلیم ہے تو دیے گئے آپشنز میں سے موزوں جواب کا انتخاب کریں۔ اگر آپ کاریگر ہیں یا کسی بھی ہنر میں مہارت رکھتے ہیں تو دیے گئے آپشنز میں سے موزوں جواب کا انتخاب کریں۔ اس خانے میں آپ اپنی تعلیمی سند اپلوڈ کریں۔ اگر آپ کے پاس اس تکنیکی تعلیم سے متعلق سند یا ٹریننگ سرٹیفکیٹ ہے تو اسے اس خانے میں اپلوڈ کریں۔ اس خانے میں آپ کوئی بھی مساوی دستاویز اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس سیکشن میں آپ نے اپنے رابطے سے متعلق تمام معلومات درج کرنی ہے اور خیال رکھنا ہے کہ درج کی گئی معلومات درست ہوں۔ سب سے پہلے
آپ اپنا موجودہ مکمل رہائشی پتہ درج کریں گے۔ اس کے بعد یہ رہائشی پتہ کس صوبے میں آتا ہے آپشنز میں سے صوبے کے نام کا انتخاب کریں گے۔ رہائشی پتہ جس ضلع میں شمار ہوتا ہے اس ضلع کا نام درج کریں، پھر اس کی تحصیل کا نام درج کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کا مستقل رہائشی پتہ موجودہ پتے سے مختلف ہے تو اس خانے میں اپنا مستقل پتہ درج کریں اور پھر سے پہلے جیسا عمل دہراتے ہوئے مستقل رہائشی پتے کے صوبے کا نام، ضلع کا نام اور تحصیل کا نام درج کریں۔ اگر آپ کے گھر پر ٹیلی فون لگا ہوا ہے تو اس کا نمبر ایریا کوڈ کے ساتھ درج کریں۔ یہاں پر اپنا زیر استعمال موبائل نمبر درج کریں۔ اس خانے میں رابطے کے لیے متبادل نمبر درج کریں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ سے ذاتی موبائل نمبر پر یا گھر کے نمبر پر رابطہ نہ ہو سکے تو متبادل نمبر پر رابطہ کیا جا سکے۔ کیا آپ کا ذاتی موبائل نمبر آپ کے اپنے نام پر ہے؟ ہاں یا نہیں میں سے انتخاب کریں۔ اگر آپ کا ای میل ایڈریس ہے تو یہاں درج کریں۔ اس خانے میں آپ اپنی رہائشی حیثیت درج کریں کہ آپ اپنے ذاتی گھر میں رہتے ہیں یا کرائے کے گھر میں۔ کاروبار سے متعلق معلومات کا سیکشن۔ اس سیکشن میں آپ نے اپنے کاروبار سے متعلق معلومات درج کرنی ہیں۔ آپ کے کاروبار کی مرکزی نوعیت کیا ہے؟ آپ کا کاروبار کس شعبہ سے تعلق رکھتا ہے؟ آپ کے کاروبار کا ذیلی شعبہ کیا ہے؟ اپنے کاروبار کا نام درج کرنا ہے۔ آپ نے جو کاروبار منتخب کیا اس کے بارے میں تفصیلات درج کرنی ہیں۔ اپنے کاروبار کا پتہ درج کریں۔ اگر آپ کا کاروباری پتہ نہیں ہے تو اپنے گھر کا پتہ درج کریں۔ آپ جس صوبے میں کاروبار کر رہے ہیں یا شروع کرنا چاہتے ہیں اس صوبے کا نام درج کریں۔ اگلے خانوں میں کاروبار کے ضلع اور تحصیل کا نام درج کریں۔ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کا کاروبار رجسٹرڈ ہے یا غیر رجسٹرڈ۔ دیے گئے آپشنز میں سے موزوں جواب منتخب کریں۔ آپ کے کاروبار کی قسم کیا ہے جیسے کہ پارٹنرشپ، لمیٹڈ کمپنی وغیرہ۔ موزوں جواب کا انتخاب کریں۔ یہاں اپنے کاروبار کے کسی بھی یوٹیلیٹی بل کا صارف نمبر درج کریں۔ اگر آپ کے کاروبار کا نیشنل ٹیکس نمبر بنا ہوا ہے تو اسے درج کریں۔ اگر آپ یا آپ کے بزنس پارٹنر یا کمپنی کے نام پر کوئی گاڑی رجسٹرڈ ہے تو ہاں یا نہیں کا انتخاب کریں۔ اگر کوئی گاڑی رجسٹرڈ ہے تو اس کے دستاویزات کی تصویر اپلوڈ کریں۔ قرض سے متعلق معلومات۔ اس سیکشن میں آپ نے اپنے مطلوبہ قرض سے متعلق معلومات درج کرنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے مطلوبہ قرض کی نوعیت درج کرنی ہے۔ آپ کو کس پیمانے کا قرض درکار ہے اس قیمت کا انتخاب کریں۔ آپ کتنے سالوں میں قرض کی ادائیگی کریں گے اس مدت کا انتخاب کریں۔ کاروبار کی کل لاگت کا تخمینہ روپوں میں درج کریں۔ آپ کو بینک سے قرضے کے لیے کتنی رقم درکار ہے ہندسوں میں درج کریں، پھر اسی رقم کو الفاظ میں لکھیں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں اپنے ذاتی وسائل سے کتنے فیصد رقم لگا رہے ہیں۔ یہاں اپنے ذاتی وسائل سے لگائے جانے والی کل رقم درج کریں۔ مثال کے طور پر آپ کے کاروبار پر آنے والی کل لاگت 4 لاکھ ہے، جس میں سے آپ 2 لاکھ خود ایکویٹی سے لگا رہے ہیں اور 2 لاکھ کا قرض لے رہے ہیں، تو اس طرح آپ کی 50% کنٹریبیوشن ہوگی۔ سیکیورٹی سے متعلق معلومات۔ اس سیکشن میں آپ نے سیکیورٹی سے متعلق معلومات درج کرنی ہے۔ یہ سیکشن آپ اسی صورت میں پر کریں گے اگر آپ کو 10 لاکھ سے زائد کا قرض درکار ہے۔ قرض لینے کے لیے آپ بینک کو گارنٹی کے طور پر کس نوعیت کی سیکیورٹی دیں گے؟ دیے گئے آپشنز میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔
آپ نے جس اثاثے کو بطور سیکیورٹی پیش کرنا ہے اس کی بنیادی تفصیلات درج کریں، پھر پیش کی گئی سیکیورٹی کی مالکانہ حیثیت کا انتخاب کریں، پھر پیش کی گئی سیکیورٹی کی مالکانہ حیثیت کا انتخاب کریں۔ آخری خانے میں پیش کردہ سیکیورٹی کا دستاویزی ثبوت اپلوڈ کریں۔ یہ آپ کے بزنس پلان سے متعلق سیکشن ہے۔ اگر آپ نے درخواست پر کرتے ہوئے آپشن میں نئے کاروبار کا انتخاب کیا ہے تو آپ کو اپنی اسکرین پر یہ سیکشن نظر آئے گا۔ سب سے پہلے اپنے موجودہ اثاثہ جات کی لاگت کا تخمینہ درج کریں۔ آپ کے کاروبار کے ابتدائی سیٹ اپ پر کتنی رقم لگے گی، تخمینہ درج کریں۔ اس خانے میں اپنے کاروبار کی ماہانہ آمدنی روپوں میں درج کریں۔ اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں تو متوقع آمدنی درج کریں۔ یہاں اپنے متوقع ماہانہ کاروباری اخراجات روپوں میں درج کریں۔ پھر اپنے متوقع ماہانہ کاروباری بالواسطہ اخراجات روپوں میں درج کریں۔ نئے کاروبار میں رکھے جانے والے ملازمین کی متوقع تعداد درج کریں۔ آپ کو کاروبار سے متعلق کتنے سالوں کا تجربہ ہے، انتخاب کریں۔ اس خانے میں متعلقہ تجربے کی سند یا لیٹر اپلوڈ کریں۔ اگر آپ کوئی اور متعلقہ دستاویز اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کالم میں کریں۔ اپنے کاروبار کی فیزیبلٹی رپورٹ اپلوڈ کریں۔ فیزیبلٹی رپورٹ آپ خود یا کسی بھی فائنانس کمپنی یا ایکسپرٹ سے بنوا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے درخواست پر کرتے ہوئے آپشن میں پہلے سے موجود کاروبار کا انتخاب کیا ہے تو آپ کو اپنی اسکرین پر یہ سیکشن نظر آئے گا۔ اپنے کاروبار کے موجودہ اثاثہ جات درج کریں۔ اپنے قائم اثاثہ جات درج کریں۔ یہاں اپنے موجود واجبات درج کریں اور اپنے طویل المیعاد واجبات درج کریں۔ اپنے ذاتی وسائل سے کاروبار پہ لگائے جانے والی رقم درج کریں۔ اس خانے میں اپنے کاروبار کی ماہانہ آمدنی روپوں میں درج کریں۔ یہاں اپنے ماہانہ کاروباری اخراجات روپوں میں درج کریں۔ پھر اپنے ماہانہ کاروباری بالواسطہ اخراجات روپوں میں درج کریں۔ پہلے سے موجود کاروبار میں رکھے جانے والے موجودہ ملازمین کی تعداد درج کریں۔ پہلے سے موجود کاروبار میں مزید رکھے جانے والے ملازمین کی متوقع تعداد درج کریں۔ آپ یہ کاروبار کتنے سالوں سے کر رہے ہیں، جواب کا انتخاب کریں۔ اپنی آخری جمع کروائی ہوئی ٹیکس کوشورے کی تصویر اپلوڈ کریں۔ اپنے موجودہ کاروبار کے رجسٹریشن لائسنس کی تصویر اپلوڈ کریں۔ اپنے 3 سالہ مالی کوشورے کی بینک ریکارڈ کی تصویر اپلوڈ کریں۔ اگر آپ پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں تو اس کی چیمبر، یونین یا تجارتی ادارے کی طرف سے تجویزی خط کی تصویر اپلوڈ کریں۔ اپنے کاروبار کی فیزیبلٹی رپورٹ اپلوڈ کریں۔ اس سیکشن میں آپ اپنی مالی تفصیلات درج کریں گے۔ کیا آپ کے والدین یا شریک حیات کوئی لون ڈیفالٹر ہیں؟ ہاں یا نہیں کا انتخاب کریں۔ لون ڈیفالٹر سے متعلق تفصیلات درج کریں۔ اگر آپ نے پہلے سے کسی بینک سے قرض لیا ہے تو یہاں اس کی تفصیلات درج کریں۔ جس بینک سے قرض لیا گیا تھا اس کا نام درج کریں۔ حاصل کردہ قرض کی رقم روپوں میں درج کریں اور قرض کے بقیہ واجبات درج کریں۔ حوالہ جات۔ اس سیکشن میں محترم درخواست گزار اپنی تصدیق کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کسی بھی 2 افراد کی درج ذیل تفصیلات درج کریں۔ تصدیق کنندہ کا موبائل نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کریں اور ان کے ساتھ تعلق کی نوعیت بتائیں۔ بیان حلفی۔ محترم درخواست گزار، آپ نے درخواست کے تمام سیکشن پر کرنے کے بعد ایک بیان حلفی کو پر کرنا ہے جس میں آپ نے اپنی بنیادی درج کی گئی معلومات کی تصدیق کرنی ہے۔ غلط درج کی گئی معلومات آپ کی درخواست کے مراحل میں دشواری کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہاں ٹک کریں۔ یاد رہے کہ ہر سیکشن کی معلومات پر کرنے کے بعد سیو کا بٹن لازمی کلک کریں اور تمام پر کی گئی معلومات کو اچھی طرح دوبارہ پڑھ لینے کے بعد فارم سبمٹ کریں۔